बड़ी سیلاب سے حالات بدترین، وزیر اعظم کا ملک میں زرعی موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس میں شہباز شریف بولے وفاق اپنا کردار ادا کرے گا، صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں، موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا۔ سیلاب نے کے پی اور پنجاب میں تباہی مچائی، متاثرین کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب کے آفٹر شاکس، لاہور سمیت پنجاب بھر میں لاکھوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ کپاس کی تباہی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بری طرح متاثر، چاول کی بھی 9,70,929 ایکڑ فصل زیر آب۔ مکئی کی قلت سے فیڈ انڈسٹری تباہی کے دہانے پر، زرعی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ، کسان پریشان حال، چاول، سبزی، پھل سب کچھ مہنگا۔ وزیر اعلیٰ کا کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے جامع فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ، 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر مقرر، کمیٹی سیلاب متاثرین علاقوں کے لیے امدادی میکانزم اور بحالی کا جامع فریم ورک تیار کرے گی۔ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر رپورٹ وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرے گی۔ جہاں کشتیاں نہ پہنچ سکیں وہاں جائے گی اب ایئر ڈرون لفٹ۔ پاکستان میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے لیے اہم سنگ میل عبور۔ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا۔ جدید ڈرون 200 کلو گرام تک وزنی شخص کو اٹھا کر محفوظ مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کی جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال تشویشناک، 76 افراد جاں بحق ہو گئے، 4400 سے زائد معززات کے 42 لاکھ افراد متاثر۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق سیلاب میں پھنسے 21,90,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ شدید سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 404 ریلیف، 488 میڈیکل اور 421 ویٹرنری کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، 16,000 سے زائد افسران اور اہلکار، 745 وہیکل، 40 کشتیاں آپریشن میں شریک، 5,73,000 سے زائد متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں شہری قیمتی انسانی زندگی کے تحفظ کے پیش نظر انخلاء کے عمل میں پنجاب پولیس سے تعاون کریں۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کا تھیم پارک سوسائٹی کا دورہ، سیلابی پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ مریم خان بولی تھیم پارک میں 17 ڈی واٹرنگ مشینیں اور 5 کرینیں کام کر رہی ہیں۔ سیلابی پانی کو نکالنے کے لیے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ پانی ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ، واسا، ایم سی ایل، روڈا اور پاک فوج کی مشینری اور ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ گورنر پنجاب سے ترکی کے نئے تعینات کونسل جنرل اور ایرانی کونسل جنرل کی ملاقاتیں، سردار سلیم حیدر کی دوحہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، دونوں کونسل جنرلز کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس۔ گورنر پنجاب بولے پاکستان کا ایران اور ترکی کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا برادرانہ رشتہ ہے، دونوں ممالک کے سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے امکانات پر غور کر سکتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان میں بزنس کمیونٹی وفود کے تبادلے ہونے چاہئیں۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار اسکیم کا دوسرا فیز شروع نہ ہو سکا، مالی سال کو شروع ہوئے 2 ماہ ہو گئے مگر قرض اسکیم کے لیے درخواستیں لینے کا آغاز نہ ہوا۔ چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لیے پنجاب حکومت نے قرض اسکیم کا اجرا کیا۔ رواں سال میں 23 ارب روپے قرض دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسکیم بحال نہ ہونے سے ہزاروں درخواست گزار پریشان۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے چین کے ساتھ مشترکہ تعاون کا آغاز، پی بی آئی ٹی اور ڈنگ جون ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت پنجاب میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔ پی بی آئی ٹی کی کامیاب مارکیٹنگ، 15 چینی اداروں کی سرمایہ کاری میں دلچسپی، چینی کمپنیاں مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ ڈیٹا اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کریں گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا ترکی کی مصنوعات کی نمائش کا دورہ۔ شافع حسین کا نمائش میں رکھی گئی ترک برآمدی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ صوبائی وزیر کی ترک کمپنیوں کے حکام سے بھی ملاقات، ترک کمپنیوں کا پنجاب میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ پنجاب بھر میں جدید الیکٹرک بسیں چلانے کے منصوبے میں پیش رفت،
چین سے الیکٹرک بسیں مختلف اضلاع میں پہنچنے اور چلانے کی تیاریاں شروع۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان اور ملک صہیب احمد برت کی زیر صدارت اجلاس۔ سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کوثر خان نے بریفنگ دی۔ 1100 الیکٹرک ایکو فرینڈلی بسوں کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بولے چند ہفتوں تک تمام اضلاع میں الیکٹرک بسیں رواں دواں ہوگی۔ حکومتی اقدامات کے بعد آٹا کے نرخ کو لگ گئی بریک۔ شہر کی دکانوں پر سرکاری نرخ آویزہ کر دیے گئے۔ بڑے سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 905، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے میں فروخت۔ چھوٹی دکانوں پر تاحال 20 کلو آٹے کا تھیلا 1950 روپے سے 2000 روپے تک میں بکنے لگا۔ چکی آٹا بدستور 150 روپے کلو میں فروخت۔ حکومت نے آٹے اور گندم کے سٹاک کا ریکارڈ 3 روز میں طلب کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں صوبے میں گندم کی کوئی شارٹیج نہیں، گندم وافر مقدار میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خانہ وال میں گندم ضائع ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری فوڈ، ڈی جی فوڈ اور خانہ وال میں عملے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ گندم پنجاب کی عوام کی امانت ہے، کسی کو سیلاب کی آڑ میں آٹا یا روٹی مہنگی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناجائز منافع خور سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمہ کے فیصلہ سے مشروط کر کے جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے گزشتہ روز پولنگ ہوئی تھی۔ محکمہ جیل خانہ جات میں 5 افسران کے تبادلے۔ ڈی آئی جی لاہور ریجن نوید رؤف کو تبدیل کر دیا گیا۔ نوید رؤف کو ڈی آئی جی انسپیکشن آئی جی جیل خانہ جات آفس تعینات کر دیا گیا۔ محسن رفیق کو ڈی آئی جی پریزن لاہور ریجن تعینات کر دیا گیا۔ اسد وڑائچ کو ڈی آئی جی پریزن ملتان ریجن تعینات کر دیا گیا۔ احمد نوید گوندل کو ڈی آئی جی پریزن ڈی جی خان ریجن تعینات کر دیا گیا۔ سعید اللہ گوندل کو اے آئی جی انڈسٹریز کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ سیف سٹیز اتھارٹی کی اسپیشل افراد کے لیے اسپیشل ایپ متعارف۔ نابینا، گونگے، بہرے، مرگی کے مریض بغیر چارجز ایپ پر کال کر سکیں گے۔ ایپ سے اسپیشل افراد گم ہونے کی صورت میں اپنے لواحقین تک پہنچ سکیں گے۔ بغیر چارجز 15 یا کسی بھی ایمرجنسی نمبر پر ایپ کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایپ میں اشاروں کی زبان جاننے والے تربیت یافتہ سافٹ ویئر شامل ہے۔ بیرون ملک سے ڈاکٹر بننے والوں کے لیے پی ایم ڈی سی کے سخت فیصلے۔ غیر معیاری وسطی ایشیا، چین اور مشرقی یورپ کے فارن کالجز کی ایم بی بی ایس ڈگریاں مسترد۔ تمام فارن میڈیکل گریجویٹس کو امتحانی فیس واپس دینے کا اعلان۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ہاؤس جاب اور انٹرنشپ کی اجازت معطل۔ صرف ای سی ایف ایم جی اور پی ایم ڈی سی سے تسلیم شدہ کالجز کی ڈگریاں مانی جائیں گی۔ اب سوئی گیس نہیں، آر ایل این جی ملے گی۔ حکومت کا سوئی گیس کی قلت سے بچاؤ کے لیے متبادل گیس دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے آر ایل این جی کنیکشنز فراہمی کی منظوری دے دی۔ گیس کمپنیاں جلد کنیکشنز کی فراہمی کا عمل شروع کریں گی۔ کنیکشن کے ذریعے ملنے والی آر ایل این جی پر ایل پی جی سے 30% کم لاگت آئے گی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں 100 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ اسپیشل ایجوکیشن اداروں کے لیے 1 ارب 75 کروڑ کی ٹرانسپورٹ اسکیم منظور۔ لال سوہارا اور سالٹ ریجن میں ایکٹوریزم منصوبے کے لیے 3 ارب 50 کروڑ کی منظوری۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبہ کے لیے 30 ارب روپے کی منظوری۔ رورل واٹر سپلائی پروجیکٹ ساؤتھ 1 کے لیے 42 کروڑ منظور۔ پروجیکٹ ساؤتھ 1 فیز 3 کے لیے 3 ارب 46 کروڑ۔ فیز 4 کے لیے 1 ارب 5 کروڑ کی منظوری۔ انسدادی تجاوزات ٹیموں کی اہم سڑکوں، مارکیٹوں اور تجارتی مراکز میں بلا تفریق کارروائیاں۔ 336 تجاوزات کا سامان ضبط۔ 283 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز ہٹا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے اسسٹنٹ کمشنرز کو آپریشنز کی خود نگرانی کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا بولے ہٹائی گئی تجاوزات کو دوبارہ قائم ہونے سے ہر صورت روکا جائے۔ ایل ڈی اے کا صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اہم فیصلہ۔ شہر کے 2 پارکس میں بیڈمنٹن اور باسکٹ بال کورٹ کی بنانے کی منظوری۔ منصوبے کی تخمینہ لاگت 3 کروڑ 42 لاکھ 75 ہزار روپے مقرر۔ لٹن روڈ پر واقع پارک میں بیڈمنٹن اور
باسکٹ کورٹ بنائے جائیں گے۔ ڈی ٹائپ کوارٹر پارک میں بھی بیڈمنٹن اور باسکٹ بال کورٹ تعمیر ہوں گے۔ 3 ماہ میں دونوں پارکس میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کا ہدف۔